ایک صاحب نے سوال کیا کہ روزے کا فدیہ کتنا ہے اور کس آدمی پر روزے کا فدیہ آتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن شریف کی آیت ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ اگر آپ سفر پہ ہیں یا آپ مریض ہیں تو اس کی دوسرے دنوں کے اندر قضا کریں، لیکن اگر آپ اتنے مریض ہو گئے ہیں کہ آپ اب قضا پر طاقت نہیں رکھتے، یعنی روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، کسی دیندار ڈاکٹر نے، ماہر ڈاکٹر نے آپ کو کہا کہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کی جان کو خطرہ ہے، یا آپ ویسے بھی روزہ برداشت نہیں کر سکتے، تو پھر اس کی قضا کی جگہ آپ کو فدیہ دینا ہوگا۔ اب فدیہ کیا ہے؟ ایک فطرانہ، یعنی صدقہ فطر جو ہم عید الفطر کے موقع پر ادا کرتے ہیں، ہر مسلمان صاحب نصاب پر واجب ہے، تو 1.25 کلو احتیاطاً 2 کلو گندم یا 2 کلو گندم کی قیمت، اور اسی طریقے سے 4 کلو کھجور یا 4 کلو کھجور کی قیمت، 4 کلو کشمش یا 4 کلو کشمش کی قیمت، 4 کلو جو یا 4 کلو جو کی قیمت۔ اب اگر آدمی کے اندر اللہ نے استعداد دی ہے، مالدار آدمی ہے، تو وہ کوشش کرے کہ کھجور کا یا کشمش کا فدیہ ادا کرے تاکہ کسی غریب کو جو دے تو اس کا فائدہ بھی ہو، اور اگر مالدار نہیں ہے، زیادہ مال نہیں ہے، تو پھر گندم کا ہی دے دے۔ بلکہ روزے کا فدیہ کیا، ویسے بھی جو صدقہ فطر ہے، صدقہ فطر میں بھی یہی صورتحال اختیار کرنی چاہیے۔ لیکن ایک بات یہاں ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی آدمی نے بیمار ہونے کی وجہ سے فدیہ ادا کر دیا روزے کا، اور بعد کے اندر وہ روزے پر قادر ہو گیا، یعنی روزہ رکھ سکتا ہے، وہ صحت مند ہو گیا، یا گرمیوں میں رمضان تھا اس نے فدیہ ادا کر دیا، اب سردیوں میں وہ روزہ رکھ سکتا ہے، تو یاد رکھنا پھر اس کا جو فدیہ ہوگا وہ اس کا نفلی ہو جائے گا، اس پر اس روزے کی قضا ضرور آئے گی۔ اب اس کو قضا کرنا بھی ضروری ہے۔